औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान फरमा दे। जिन बहन भाइयों की औलाद नहीं, अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फ़रमाए और आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ ये आपने रमज़ान शरीफ के आखिरी दिन तक कर लेना है। मसलन कि अगर अब किसी को ये वीडियो रमज़ान के आखिरी दिन भी मिलती है तो वो इस वजीफ़े को करें। अगर आज आप फर्स्ट डे पहले दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही आप ये अमल स्टार्ट कर दें। बहुत ही आसान इस्तग़फ़ार का ये अमल है। मैं आपको दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार से ही जो ना वजीफ़े बताती हूँ, इसी से काम, क्योंकि ये करना बहुत आसान है। दूसरे भी आप वजीफ़े करते हैं, लंबे लंबे वजीफ़े करते हैं, उनको कभी छोड़ देते हैं, कभी कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो है ना पूरी तरह से आपको उसके फ़ायदे नहीं मिलते, पूरी तरह से उसकी रूहानियत नहीं मिलती। तो ये ऐसे दो वजीफ़े हैं कि इनको आप चलते फिरते जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, काम करते हुए, सैर करते हुए, वॉक करते हुए, कहीं ट्रैवलिंग करते हुए, अपने काम काज करते हुए, ड्यूटी पे जब आप कोई दिमागी काम नहीं कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़ुबान से ये ज़िक्र जारी रख सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इस ज़िक्र का ये है। तो आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताऊंगी ये अपने रमज़ान शरीफ के आखिरी दिन तक जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेयर चांस अगर किसी को ये रमज़ान शरीफ के बाद भी वीडियो मिलती है तो इसका नुकसान कोई नहीं, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन इसका इस महीने में बनाने का मकसद ये है कि ये इतना पावरफुल हो जाता है ना ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक में कि इंसान की बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला को जिस इंसान की अदाएँ नहीं भी पसंद आ रही होती या ज़्यादा गुनाह होते कि अल्लाह ताला को सख्त नाराज़ किया ना, तो इस महीने में ये इस्तग़फ़ार करने से, ये अमल करने से जो मैं आपको बताऊँगी, अल्लाह ताला की नाराज़गी को आप ख़त्म करने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, उसकी रहमत जोश में आएगी, तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा आप खुद कहेंगे कि हमारे साथ मौजज़ात हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपने अमल करना है कि अपने अमाल को नेक बना लें, दूसरों को दिल से माफ़ करें और ख़ुद भी माफ़ी मांग लें, और जो ना दूसरों के लिए सिलाए रहमी करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। दूसरों को देखकर कामयाबियाँ, दूसरों की कामयाबियाँ जो देखकर उसको खुश हों। ये ना कभी सोचें कि बस हम ही कामयाब हों, दूसरा बंदा कामयाब ना हो, या अगर दूसरा बंदा कामयाब हो गया तो वो क्यों हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। नहीं, इस तरह नहीं आपने सोचना। अगर दूसरा बंदा कामयाबी उसने हासिल की है तो उसको माशाल्लाह कहें, उसको मुबारकबाद दें, दुआ दें और अल्लाह ताला से अपने लिए भी मांगें कि या अल्लाह जिस तरह इस बंदे को आपने कामयाब किया, मुझे इससे भी ज़्यादा कामयाबी दे और इसको भी खुशहाल रख। इस तरह आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं, दूसरों की कामयाबियों पे खुश हो के उनको दुआ दे के, तो अपने लिए भी करें। फिर ये दूसरा बंदा भी हसद से भी महफूज रहेगा और इस अदा के सदके अल्लाह ताला आपसे जल्दी राज़ी हो जाएगा। तो अगर आप ये कहें कि फ़लाँ को क्यों मिल गया, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया, ये बात नहीं कहनी। ये जो हसद में आ जाती है, तो हसद जो है ना नेकियों को खा जाता है, किस तरह जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। तो नाज़रीन ये आज की एक अहम बात थी जो मैंने आपको साथ बतानी थी, क्योंकि एक वाक़या भी छोटा सा आपको बताना है कि एक बहन थी, ये एक और मेडिकल स्टोरी जो है ना उन्होंने शेयर की है। सिस्टर ने बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह कि आप जो है ना मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, आप वजीफ़ा लेते हैं तो फिर आके उसका जो है ना फीडबैक देते हैं दूसरे बहन भाइयों के लिए। क्योंकि मैं हर दफ़ा अपनी ही बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ तो माशाल्लाह बहुत कुछ ऐसा होता है कि मैं खुद भी नहीं अब बताना चाहती कि खुद से बंदा अपने मुँह जो मियाँ मिट्ठू बने ना, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बताती सिर्फ इसलिए हूँ कि आप लोगों को मज़ीद मोटिवेशन मिले, आप लोग भी अपनी दुआओं से, अज़कार से, अल्लाह से लौ लगा के अपने मसाइल हल कर सकें। क्योंकि हर इंसान जो है ना, हर इंसान की दुआ नहीं है ये। अगर अल्लाह ताला से आप ये दवा हासिल कर लेते हैं तो फिर हर इंसान से वो आपको दवाई मिल जाती है जो आप अल्लाह ताला से चाहते हैं। तो इसलिए जो है ना मेन मकसद जो है ना अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो अभी जो है ना रमज़ान शरीफ में जो है ना इसके इस्तग़फ़ार के जो है ना और दुरूद पाक के बहुत ज़्यादा मौजज़ात होते हैं इस महीने में। तो आप लोग एक दफ़ा ना कमर कस लें, मैं कुछ आपके साथ चंद फ़ायद और मौजज़ात बयान कर देती हूँ कि रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला की रहमत जो है ना बरसने के लिए तैयार रहती है कि बस मेरा बंदा कब मुझे याद करे, कब मेरी तरफ लौटे तो मैं इसको माफ़ कर दूँ, इसके मसाइल हल कर दूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं।
تو یہ مہینہ جو ہے نا، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ محنت کر لیں، اپنی مصروفیت کو کم کر کے اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا جو ٹائم نکالیں، انشاءاللہ اتنے معجزات ہوں گے کہ آپ لوگ بھی آ کے مجھے ضرور کمنٹ کریں گے، فیڈ بیک دیں گے کہ ابھی ہمارا بھی مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ تو آج جس بہن کی ہے ان کا یہی تھا کہ وہ غلطی یہی کر رہی تھی کہ میں ذکر بھی کرتی تھی، درود پاک پڑھتی تھی، اور کچھ یعنی کہ قرآنی صورتوں کے وظائف بھی کرتی تھی، سورۃ بقرہ بھی پڑھتی تھیں، اور بھی یعنی کہ اس کے علاوہ بہت زیادہ قرآن پاک کی وہ تلاوت فرماتی تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ لیکن میں باوضو بھی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے پہ بہت تنگی تھی، میں بہت مشکلات میں گری ہوئی تھی، ہر طرح کے جو کہیں نا کہ 100 مصیبتیں اگر کہیں نا کہ 100 بندوں کے ساتھ، تو وہ کہتی میری اکیلی کے ساتھ 100 مصیبتیں تھیں۔ تو میں کرتی کیا تھی، کہتی جب میں کسی کی کامیابی ہوتی تھی نا، تو اس کو دل میں ہی سوچ کے نا میرے دل میں آ جاتا تھا، جیسے نا بندہ ہوتا ہے کہ ہائے اچھا اس کو یہ ہو گیا، میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا، یا یہ کامیابی اس کو ملی تو مجھے کیوں نہیں ملی۔ یہ والی جب آپ کے اندر سوچ آتی ہے نا، تو سمجھ لیں کہ ابھی آپ کو اپنے اندر کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ تو وہ کس طرح کرنی، استغفار بھی کریں، درود پاک بھی پڑھیں، اور جو ہے نا آپ سورۃ کوثر کی جو ہے نا وہ تلاوت جو ہے نا دن میں جو ہے نا، جب آپ کو یاد آئے نا کہ میرے اندر اس طرح کی یعنی کہ حسد دوسروں کے لیے پیدا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا 3 دفعہ سورۃ کوثر جو ہے نا اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اس یہ جو بیماری ہے، یہ جو حسد کی بیماری ہے نا، انشاءاللہ یہ نکل جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دیکھیے گا اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، دیکھیے گا کیسے آپ کے کام ہوتے ہیں۔ تو آپ کے کام کیا کام آپ کے آگے لگ کے آپ کے جو ہے نا بڑھیں گے، کہ بھاگنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں کر لو، ہمیں کر لو، اس طرح کر لو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی یہ والی کرتی تھی، پھر جب کہتی میں نے آپ کی ویڈیو سنی، آپ کے کافی زیادہ لیکچرز میں نے سنے، تو مجھے سمجھ آئی کہ وظیفے کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو بھی خود ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، جب سمجھتے ہیں، تو پھر ہم ذکر بھی کریں اور اپنے اعمال کو بھی بہتر بنانا ہے۔ کہتی میں یہ چیز کرتی تھی، مجھے اپنے اندر یہ خامی ملی، تو میں نے اس کو دور کیا اور اپنے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، اور جو آپ نے وظیفہ بتایا تو وہ میں نے کیا، تو الحمدللہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ تو یہ رمضان شریف کا ہی یہ وظیفہ، ماشاءاللہ یہ 2 رمضان شریف کے بڑے جو ہے نا میریکلز آئے ہیں، رمضان شریف میں شروع کیے تھے، اور رمضان شریف اگلے رمضان شریف تک ان کے رزلٹس آ گئے انشاءاللہ۔ اس رمضان شریف میں جو بہن بھائی بھی اس ویڈیو سے استفادہ کریں گے، سمجھیں گے اور یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے رمضان میں وہ بھی مجھے آ کے بتائیں گے کہ ہمارے بھی یہ مسائل حل ہو گئے الحمدللہ، اور میری بھی دعائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ انہوں نے معافی مانگی، ان کو تھوڑا ڈفرینٹ بتایا تھا، یہ انہوں نے ہی بتایا مجھے کہ آپ نے مجھے، کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وظائف بتاتی ہوں اس کے حساب سے، تو پھر یہ کہ مجھے نہیں یاد ہوتا، تو وہ خود ہی ان کو بتانا پڑا کہ میں نے ان کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو کس طرح بتایا تھا۔ تو ان کو بتایا اس طرح تھا کہ جو ہے نا ہر نماز کے بعد جو ہے نا جب آپ نے دعا مانگنے بیٹھنا ہے، اس نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اول آخر سب سے پہلے سورۃ فاتحہ تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، یعنی کہ جتنی دفعہ آپ شروع میں پڑھیں گے اتنی ہی دفعہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے استغفار کی باری، تو 3 مرتبہ جو ہے نا یہ آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ والا بھی جتنی دفعہ آپ پہلے پڑھیں گے اتنی دفعہ ہی آخر میں، یہ آپ کا 2 سمجھ لیں کہ آپ کی 2 بریکٹس ہو گئیں، درود پاک کی اور استغفار کی۔ اس کے بعد تیسری جو تسبیح اتنی پاورفل ہے، یہ میں کیا بتاؤں، یہ آپ سے ناظرین جتنی بھی درمیان میں پڑھی جاتی ہے نا، تو وہ آپ کریں، وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو 101 مرتبہ اس تسبیح کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو جو ہے نا ایک تسبیح کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 4 الفاظ جو ہے نا ان کو جو نا ہر نماز کی، جس طرح یہ بتایا نا، یہ ہر نماز کا بعد کرنے والا وظیفہ ہے، تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے یہ والے جو الفاظ ہیں بابرکت الفاظ، ان کو رپیٹ کریں گے 3 دفعہ، ان کو اپنی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح پہ پڑھ لیں، جیسے بھی آپ کو زبانی یاد رہے اس طرح پڑھ لیں آپ۔ 3 دفعہ آپ پڑھیں گے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، پھر 3 دفعہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، پھر 3 دفعہ یا معزو یا معزو یا معزو،
پھر 4 دفعہ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو۔ اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے تسبیح وہ سٹارٹ میں شروع کی تھی، پھر آپ 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ٹھیک ہے، اس کی ایک تسبیح کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی و مفہوم بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کا آپ نیٹ سے بھی نکال کے دیکھ لیں گے ترجمہ، یا میں بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں گی، معنی و مفہوم لازمی آپ کے ذہن میں ہو۔ پھر آپ جو ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جب 101 101 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے پھر وہ جو شروع میں استغفار پڑھا تھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ جتنی دفعہ سٹارٹ میں درود ابراہیم پڑھا وہ آپ پڑھ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کے امیجن کرنا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگے، درود پاک کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنی جتنی عبادت کی ہے نا اس کا واسطہ دے کے رو رو کر رمضان میں گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ یا اللہ میں بہت مایوس ہو چکی تھی یا ہو چکا تھا، لیکن اب میں مایوس نہیں ہوں۔ انشاءاللہ اس منتھ میں، اس رمضان مبارک میں آپ میری ضرور دعائیں قبول فرمائیں گے۔ آپ انشاءاللہ میرے ساتھ جو ہے نا میں جو چاہتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اب نہیں بھی ملے گا، میں پھر بھی آپ کی رضا میں خوش ہوں، لیکن یا اللہ مجھے کبھی مایوس مت لٹانا۔ یا اللہ پاک نبی پاک کے صدقے کرم فرما دے، یا اللہ پاک حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہماری جو مشکلات ہیں وہ آسان کر دے، اور جو بھی آپ کو چاہیے نا وہ اس طرح نام لے لے کر مانگے۔ یہی آپ کو یہی جو دعا کا مانگنا ہے، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اللہ سے کرائیں۔ دیکھیے گا کیسے نہیں آپ کے ساتھ معجزات ہوتے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے۔ اور یہ 5 نمازوں میں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پورا رمضان شریف کریں آپ۔ تو جو سسٹرز مطلب کہ خاص ایام میں ہوں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، تو وہ اس وظیفے کو ویسے جو ہے نا اس وقت میں، نماز کے وقت میں ویسے پرفارم کر سکتی ہیں بغیر نماز کے۔ اس وظیفے سے آپ لوگ فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ ناظرین، جس نے بھی یہ کیا ہے وظیفہ، انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ضرور کرم فرمانا ہے۔ آپ آزما لیں، آزمائیں، پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اللہ پاک کیسے آپ پر کرم فرما رہے۔ شرط یہ کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا وظیفہ اسی طریقے سے کرنا ہے، عملاً بھی اور ذکراً بھی، اور دعا جس طرح مانگنا بتائی ہے وہ بھی اسی طریقے سے مانگنی، اور دعا بھی اسی خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنی، رو کر مانگنی۔ یہ پورا رمضان شریف آپ نے اللہ کے حضور رونا ہے، دل سے معافی مانگنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، دوسروں کو خوش کریں، دل سے نفرتیں نکال دیں۔ دیکھیں کیسے معجزات ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے جس کو بھی فائدہ ملے گا وہ آپ کو ملنا ہے انشاءاللہ۔ تو جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لے، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔